الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد دنیا بھر میں 34 کروڑ سے زائد ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ترکستان میں، شام میں، بلقان میں اور وسطی ایشیا میں اور بہت سارے مقامات پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ مجموعی تعداد 1911 میں جو بتائی گئی وہ 34 کروڑ سے زائد بتائی گئی۔ رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقلدین کی تعداد تقریباً 4 کروڑ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد تقریباً 10 کروڑ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے مقلدین کی تعداد کو جمع کیا جائے تو 14 کروڑ 30 لاکھ بنتی ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی مجموعی تعداد کے نصف سے بھی کم بنتی ہے۔ تو مقلدین کی اکثریت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ آپ کی فقہ عملی اور پریکٹیکل ہے۔ خلافت عباسیہ میں اسے ملکی قانون کا درجہ حاصل رہا، خلافت عثمانیہ میں بھی یہ ملکی قانون رہی۔ خلافت عثمانیہ کے زیر حکومت جتنے علاقے تھے ان کا سرکاری مذہب اور ان کا محکمہ عدل و قضا یہ حنفی مذہب رہا، اور جنوبی ایشیا میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے وہ عملاً نافذ رہی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلدین کی اکثریت کی وجہ سے اور فقہ کے عملی اور پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے بھی فقط امام ہی نہیں، امام اعظم قرار دیے گئے۔ 7ویں وجہ آپ کے امام اعظم ہونے کی کیا ہے؟ وہ آپ کے تلامذہ کی اور ان کے فیض کا وفور ہے۔ آپ کے تلامذہ بھی ائمہ متبوعین رحمہم اللہ کے تلامذہ سے زیادہ ہیں اور فیضان بھی بڑھ کر ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقریر ترمذی شریف ما شمائل نبوی کے 32 صفحہ پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 لاکھ شاگرد ہیں، جن میں سے 86 مجتہد ہوئے، مگر جتنا فیضان حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا عام ہوا، پھیلا، اتنا کسی کا نہیں پھیلا۔ تو تلامذہ کی اکثریت یہ بھی آپ کے امام اعظم ہونے کی ایک وجہ ہے۔ 8ویں وجہ کیا ہے آپ کے امام اعظم قرار دیے جانے کی؟ 8ویں وجہ ان مسائل کی کثرت ہے جن کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں مستنبط کیا۔ آپ کے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے مسائل فقہائے ثلاثہ کے مجموعی مسائل سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ کے جو مسائل قرآن و سنت سے آپ نے مستنبط کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ سید مشتاق احمد صاحب قریشی اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ حیات اور فقہی کارنامے کے 111 صفحہ پہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں 12,90,000 مسائل مستنبط کیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ حیات میں مسائل کی فقہی ترتیب بنا دی گئی تھی اور ان کے فقہی ابواب مرتب ہو چکے تھے۔ تو مسائل کا استنباط بھی سب سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس اعتبار سے بھی آپ فقط امام نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔ آپ کے امام اعظم ہونے کی 9ویں وجہ فقہا میں آپ کا افقہ ہونا ہے، سب سے زیادہ فقاہت اور فقہ میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والا ہونا ہے۔ اس کے ثبوت میں میں صرف اور صرف فقہائے ثلاثہ کے اقوال پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرنا چاہوں گا جو تاریخ بغداد میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلها ذهبا
लकामा बिहुज्जतिही, کہ یہ ایسا شخص ہے اگر یہ اس ستون کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ سونے کا ہے تو یہ اپنی حجت اور دلیل میں کامیاب رہے گا۔ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے خوشہ چین ہیں، ابو حنیفہ کے بال بچڑے ہیں۔ رہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبی میں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سبحان اللہ ہوا من العلم والورع والزہد وایثار الدار الآخرۃ بمحل لا یدرکہ فیہ احد، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ علم میں، پرہیزگاری میں، دنیا سے بے رغبتی میں اور آخرت کو ترجیح دینے میں اس مقام پر تھے کہ جس مقام پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ ائمہ اور فقہاء میں سے یہ فقہائے ثلاثہ کے اقوال ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا افقہ ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم ہونے کی 10ویں وجہ، تاکہ تلک عشرۃ کاملہ ثابت ہو سکے، وہ اکابر کے نزدیک آپ کا امام اعظم ہونا ہے۔ اہل علم، اکابر اہل علم نے آپ کو امام اعظم قرار دیا، جن میں امام شمس الدین ذہبی ہیں، صلاح الدین صفدی ہیں، عبد القادر قرشی ہیں، حتیٰ کہ مولانا صادق سیالکوٹی نے بھی صلاۃ الرسول میں آپ کو تعریفاً امام اعظم لکھا اور تسلیم کیا۔ اکابر اہل علم کی نظر میں، اکابر اہل علم کے نزدیک بھی آپ امام اعظم قرار دیے گئے، انہوں نے لکھا اور تسلیم کیا۔ اس وجہ سے آپ فقط امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب امام اعظم ہے۔ کیوں؟ اس کی 10 وجوہات میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی، ایک ایک وجہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک اشکال آپ کے سامنے ذکر کر کے اس کا جواب بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے، بلکہ اعتراض یہ ہے کہ امام اعظم تو حضور کی ذات گرامی ہے، تو آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں قرار دیتے ہو؟ اگر آپ ابو حنیفہ کو امام اعظم کہو گے یہ تو حضور کی توہین ہوگی، کیونکہ امام اعظم حضور ہیں، ابو حنیفہ امام اعظم نہیں ہیں۔ اس کے میں 2 جواب ذکر کروں گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تقابل ہمیشہ ایک نوع اور ایک طبقہ کے افراد میں ہوتا ہے، یہ تقابل کا اصول ہے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، مگر وہ طبقہ انبیاء میں ہیں، نوع نبوت میں امام اعظم حضور کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم طبقہ فقہاء میں ہیں، اور تقابل ہمیشہ ایک نوع اور ایک طبقہ کے افراد میں ہوتا ہے، نہ کہ متعدد انواع اور متعدد طبقات کے افراد میں ہوتا ہے۔ حضور امام اعظم ہیں انبیاء میں اور نوع نبوت کے افراد میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں فقہاء میں اور نوع فقہ کے افراد میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہاء میں امام اعظم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کو لے جانا امام صاحب کے حسد اور بغض کی وجہ سے یہ حضور کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ نبوت بھی ایک نوع ہے، صحابیت بھی ایک نوع ہے، فقہ بھی ایک نوع ہے۔ حضور نوع نبوت کے امام اعظم ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوع فقہ کے امام اعظم ہیں۔ اس سے بھی واضح مثال ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے پاکستان میں جناب محمد علی جناح بانی پاکستان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، ان کا لقب قائد اعظم ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا درست نہیں تو پھر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیسے درست ہوگا؟ امام اعظم حضور ہیں تو قائد اعظم بھی حضور ہیں۔ یہاں سبھی ایک جواب دیں گے،
وہ یہ کہ قائد اعظم کو قائد اعظم جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دور اور زمانے کے جتنے بھی سیاسی لیڈر اور زعماء تھے، سیاسی قائدین تھے، ان میں سب سے بڑے ان کے نزدیک محمد علی جناح تھے، اس وجہ سے وہ قائد اعظم کہلائے۔ تو بالکل اسی طرح اپنے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جملہ فقہا میں کئی اعتبار سے بڑے تھے، اس لیے آپ امام اعظم کہلائے۔ انہیں حضور کے مقابلے میں لے جانا یہ حضور کی گستاخی کا ارتکاب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، ترمذی شریف میں جلد ثانی میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان بن عفان واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرزہم زید بن ثابت واقرؤہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور مشکات شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اقضاہم علی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارحم کہا، ارحم کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ حضرت عمر کو اشد کہا، سب سے زیادہ سختی کرنے والا۔ حضرت عثمان کو اصدقہم حیاء عثمان کہا، اصدق الحیاء۔ حضرت علی کو اقضا کہا، سب سے بڑے قاضی۔ حالانکہ ارحم بھی حضور ہیں، اشد بھی حضور ہیں، اصدق الحیاء بھی حضور ہیں، اقضا بھی حضور ہیں۔ تو پھر حضور ان صحابہ کو خود کیوں یہ القابات عطا فرما رہے ہیں؟ جواب اس کا اسی حدیث میں ہے، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت پر، میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر ارحم ہیں امت میں اور حضور ارحم ہیں انبیاء میں۔ تو جیسے حضرت ابو بکر کو امت میں ارحم کہا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو اشد کہا، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں اعظم ہیں، کیونکہ ارحم، اشد، اصدق، عالم، افرز، اقرا، اقضا، یہ سب اس میں تفضیل کے صیغے ہیں جو اپنے موصوف میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صحابہ میں ارحم ہیں، امت میں ارحم ہیں، تو امام ابو حنیفہ فقہا میں اعظم ہیں، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ آپ کا لقب امام اعظم جو لکھا، پکارا اور کہا جاتا ہے، اس کے 10 دلائل اور وجوہ اور اس پر ہونے والے اعتراض کے 2 جوابات میں نے آپ کی توجہ کی نظر کیے۔ اگر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں کہا جا سکتا تو پھر حضرت ابو بکر کو ارحم کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر کو اشد کس اعتبار سے کہیں گے؟ اور اگر انہیں کہا جا سکتا ہے، ان کو ان القابات کا ملنا حضور کے مقابلے میں نہیں جاتا، تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب دیا جانا یہ بھی حضور کے مقابلہ میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی لے کر جائے گا تو یہ اس کی کند ذہنی ہوگی، امام صاحب کا حسد اور بغض ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا اور کم فہمی ہوگی۔ آخری بات یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے۔ اس اسم گرامی کی آپ کی ذات عالی کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کنیت لقب کے بعد تیسری بحث ہے آپ کے نام نامی اسم گرامی نعمان کی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کی الفصل الرابع میں آپ کے اسم گرامی نعمان اور آپ کی ذات مناسبت کو ذکر کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اسے آپ کی توجہ کی نظر کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو خود شافعی المسلک ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی نعمان اور آپ کی ذات عالی میں پہلی مناسبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نعمان ایک خون کو کہتے ہیں، نعمان خون کو کہتے ہیں، اور خون پر پورے جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری مشینری حرکت کرتی ہے، اس لیے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں۔
حضرت علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی بھی چونکہ اسلام کی قانون سازی کا جو فن ہے اس کے لیے محور ہے، اور اسلام کے جو مدارک اور مشکلات ہیں ان کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، وہ فن قانون سازی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کھڑا ہے، اس سے قائم ہے، اس وجہ سے آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے۔ دوسری وجہ آپ کے نام نامی نعمان کی، آپ کے اسم گرامی اور ذات عالی میں دوسری مناسبت جو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں نعمان ایک خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں جس کی خوشبو میلوں دور پہنچتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نعمان ہے۔ مناسبت یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے سنت نبوی کی خوشبو اطراف عالم میں پھیلی اور پہنچی ہے، اس وجہ سے آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ اسم گرامی اور ذات عالی میں تیسری مناسبت یہ ہے کہ نعمان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا ماخذ نعمت ہے۔ نعمان کا معنی ہوگا بہت بڑی نعمت، فقط نعمت نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، ملت حنیف ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دین اسلام کے فقہی مسائل کو مدون کیا، مرتب فرمایا، اور دین اسلام کے مسائل کو مدون کرنے کے ساتھ اس کے اصول اور ضوابط کو مدون فرمایا، جسے ہم اصول فقہ کا نام دیتے ہیں۔ باقاعدہ ایک فن کی حیثیت سے اس کو مرتب اور مدون کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے دین اسلام۔ سب سے پہلے اس کی تدوین اور ترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نعمت ہی نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں آپ کے اسم گرامی اور ذات عالی میں یہ تین طرح کی مناسبت ذکر فرمائی ہے جو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ یہ تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام، کنیت اور لقب کے آئینہ میں جو حضرت مولانا گلزار احمد آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ذمے لگایا، اللہ تعالی ہم سب کو اکابرین امت کا کامل احترام کرنے کی، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، موارد الزمان میں روایت آتی ہے، البرکۃ مع اکابری، تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اکابر اور اسلاف کے دامن سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔